بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہلا کی طرف سے سب کو السلام علیکم۔ آئی ہوپ سب ٹھیک ہیں، سب خوش رہنے اور دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے چینل میں سب کو ویلکم۔ اس ویڈیو میں بات کروں گی ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی برائیوں کے بارے میں۔ یہ برائیاں انسان کے ہلاک و کردار میں اتنی سرایت کر جاتی ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی برائیوں کو انسان معمولی سمجھتا ہے، جس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور گناہ کر کے کیا ہی فیصلہ کرنا کہ یہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا، گناہ تو گناہ ہی ہے۔ ڈسکا واقعہ کے بارے میں سب حقائق و وجوہات پر بات کر رہے ہیں۔ میں اس واقعہ کے بارے میں بات نہیں کروں گی کہ زہرا کے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا، اور میرے پاس شاید الفاظ بھی نہ ہوں کہ میں بات کر سکوں اس دردناک قتل اور اس کے بعد ہونے والی بے حرمتی کے بارے میں۔ ہمارے معاشرے میں ڈسکا کے اس واقعے کے علاوہ بھی مختلف علاقوں میں اس طرح کے کئی دلہراش واقعات ہوئے ہیں۔ انسانیت کا بری طرح قتل کیا جاتا ہے، اور اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے یا ثبوت و حقائق کو مٹانے کے لیے ایسے طریقے اپنانا کہ جو انسانیت کے درجے سے نیچے گرے ہوئے ہوں۔ میں صرف بات کروں گی معاشرے میں پھیلتی ہوئی برائیوں کے بارے میں جو ہلاک و کردار میں ہوتی ہیں، اور یہ برائیاں اتنا اثر انداز کرتی ہیں کہ انسان گناہ کرنے کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ حسد، بغض، کینہ، نفرت، لالچ، یہ سب اچھے اخلاق کو ظاہر نہیں کرتی۔ کیا یہ سب جہالت ہے یا شیطانیت ہے جو انسان کے اندر کہیں نہ کہیں پوشیدہ موجود ہوتی ہے، اور کسی بھی وقت جب موقع ملے یہ ظاہر ہو کر تباہی برپا کر دیتی ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ اس ترجمے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا، کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جائے۔ نیز اگر کسی کو ناحق قتل کرنے کا چلن عام ہو جائے تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ لہٰذا قتل ناحق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ ناحق قتل کرنے والے کے لیے قرآن میں سخت وعید ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں، اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے 3098۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی ایک مسلمان کے قتل میں تمام آسمان و زمین والے بھی شریک ہو جائیں یا اس کے قتل پر راضی ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی شخص کے ناحق قتل ہونے سے پوری کائنات کا ختم ہو جانا معمولی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ ترین گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا اور جھوٹ بولنا ہے۔ یعنی کہ ٹارگٹ کلنگ، ڈرون حملے، فضائی بمباریاں، غیرت کے نام پر قتل، خودکش حملے، تحریب کاری، لوٹتے وقت یا کوئی بھی صورت ہو، یہ سب قتل ناحق اور کبیرہ گناہ ہیں۔ بخاری و مسلم کی روا کے مطابق قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بخاری و مسلم کی حدیث میں۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث کوٹ کروں گی، 6862 صحیح بخاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اس وقت تک اپنے دین کے بارے میں برابر کشادہ رہتا ہے، یعنی اس کے لیے عمل صالحہ کرنا آسان اور توبہ قابل قبول ہوتی رہتی ہے، جب تک ناحق خون نہ کرے۔ جہاں ناحق خون کیا تو اعمال صالحہ اور مغفرت کا دروازہ تنگ ہوتا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں 2619 اور صحیح الجامع میں 5078 میں درج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی مومن کا ناحق قتل کرنا ساری دنیا کے زوال اور تباہی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بخاری کی ایک اور حدیث 6470 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہلاک کرنے والے وہ امور ہیں جن میں پھنسنے کے بعد نکلنے کا راستہ کوئی نہ ہوگا۔ ان میں ایک ناحق حرمت والا خون بہانا بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی خون خرابہ کے تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل ناحق اتنا مہلک اور بھیانک جرم ہے کہ اگر کوئی فرد، طبقہ یا جماعت اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے اس بنور سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی یا خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث کوٹ کی ہے 4905۔ صحیح بخاری 1344، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے لالچ میں آ کر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے۔ یعنی کہ حسد ایک اتنا برا زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا رہتا ہے۔ یعنی کہ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال، یعنی اس کے چھین جانے کی تمنا کرنا یا خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے، جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حسد کرنا حرام ہے لیکن رشک کرنا جائز ہے۔ رشک یہ ہے کہ مثلا انسان تمنا کرے کہ دوسرے کو جو نعمت ملی ہے وہ مجھے بھی ملے، البتہ اس دوسرے کے لیے نعمت کے چھین جانے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ بغض و کینہ کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث 6547 کوٹ کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بغض و کینہ رکھنے والے دو بھائیوں کے علاوہ ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے ان دونوں کو لمبے عرصے تک چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اس بغض سے واپس پلٹ آئیں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے 1994، جہاں کہیں رہو خدا سے ڈرتے رہو، اور برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو، یہ نیکی اسے مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ مسند احمد کی حدیث 3938 ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کس شخص پر جہنم حرام ہو گئی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم ہر اس شخص پر حرام ہو گئی ہے جو نرمی والا ہو، آسانیاں پیدا کرنے والا ہو۔ یعنی کہ اخلاق ایسے رکھو کہ جن کو جہنم کی آگ چھو نہ سکے، مثلا جو انسان تواضع اختیار کرنے والا ہو، نرم مزاج رکھنے والا ہو اور آسانیاں پیدا کرنے والا ہو، لوگوں کی قربت اختیار کرنے والا ہو۔ یہ نمایاں اخلاق ہیں جن کو جہنم کی آگ چھو نہ سکے گی۔ میں نے اپنے میسج کو سب تک پہنچانے کے لیے قرآنی آیات اور احادیث کو ریفرنس کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ بھی متفق ہیں میری بات سے، اور آپ اپنا کیا ریویو دینا چاہتے ہیں وہ بھی کامنٹ میں بتائیے، اور مجھے اپریشیٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کے رستے پر رکھے ہمیشہ، اور اپنا فضل و کرم فرمائے۔
آمین. اللہ حافظ.